الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 11واں پارہ سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، قل اے نبی فرما دیجئے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکتا. اللہ کی مرضی نہ ہوتی، میرے اوپر اللہ وحی نہ بھیجتے، میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کرتا. لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اور نہ قرآن کے مضامین، احکام، اس میں جو عقائد وغیرہ بیان کیے گئے ان کی بھی خبر تمہیں نہ دیتا، اور ایک مدت تک تمہیں ایسی کوئی بات بھی نہیں کہی، نہیں بتائی. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری زندگی کا ایک معقول حصہ تمہارے درمیان گزر چکا ہے. افلا تعقلون، کیا تم حقیقت نہیں سمجھ سکتے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا ہر مسلمان کو جو شریعت کی بات پہنچی ہو، صحیح اس نے سمجھی ہو، تو جتنی اس تک پہنچی ہے اتنی دوسروں تک پہنچائے. بلغوا عنی ولو آیہ، تم لوگ اسلام کی بات دوسروں تک پہنچاؤ، بھلے تمہیں ایک بات اسلام کی پتہ چلی ہو اور اس پر تمہیں یقین ہے کہ تم جو ہے وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکے ہو، تو دوسروں تک پہنچاؤ. اپنے عمل کرنے کی ہے تو اس پر عمل بھی کرو. بات ہو رہی تھی گزشتہ جمعے پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی، اور شروع میں 3 سال تبلیغ کرنے کا حکم تھا، لیکن اپنے خاص لوگوں میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں، بڑے اجتماع میں فی الحال تبلیغ کرنے سے روکا گیا تھا. جب آپ کے 3 سال پورے ہو گئے، اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین.
جب آپ کو نبوت عطا کی گئی، آپ گھر تشریف لائے، پریشان تھے، اس وقت بیگم نے بھی سمجھایا اور ورقہ بن نوفل کی طرف لے گئیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں اگر زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے 3 لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ ایک ورقہ بن نوفل ہیں، ایک جس کا سورہ یاسین میں ذکر ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اس شخص نے، اس کا نام حبیب نجار لکھا ہے۔ اور ایک طب اکبر ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ طیبہ میں گھر بنا کر چھوڑا تھا کئی 100 سال پہلے، اور پھر وہ نسل بعد نسل آپ تک پہنچ گیا۔ آپ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اسی گھر میں ٹھہرے جو گھر طب اکبر نے بنایا تھا۔ یہ یمن کے علاقے کا بادشاہ تھا۔ تو شروع میں تبلیغ تھی انذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں میں تبلیغ کریں، اور رشتہ داروں میں آپ نے تبلیغ شروع بھی کی۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دعوت کا پروگرام بھی کیا اور سارے رشتہ داروں کو بلایا کہ ابھی اعلانیہ تبلیغ تو نہیں ہے، نبوت عطا کی گئی ہے، حکم یہ ہوا ہے کہ خفیہ شخصی تبلیغ کریں اپنے تعلق داروں میں، رشتہ داروں میں۔ اس کا آپ نے مناسب موقع یہ سمجھا، مناسب طریقہ یہ سمجھا کہ سارے رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، دعوت پر لوگ آ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت کرنے پر منتخب فرمایا کہ سب کو آپ کو بلا کے لے آئیں۔ یہ 12-13 سال کے تھے۔ دعوت پر سارے آ گئے، اور آپ نے دوران دعوت جیسے بندہ پانی اور چیزیں دیتا رہتا ہے، بات شروع کر دی کہ بڑا زمانہ ہوا، مکہ والوں کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا، ویسے بھی دنیا میں 500 سال گزر چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد 500 سے کچھ زیادہ عرصہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ یہ بڑا لمبا عرصہ ہے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں فترت کہتے ہیں۔ فترت یعنی وہ زمانہ جس میں پیغمبر نہیں آئے، تو اس میں اتنا عرصہ گزر گیا۔ جو لوگ عیسائی مذہب کے تھے وہ بھی کوئی خاص اپنے مسلک پر نہیں تھے، یہودی تو اس سے پہلے اور پہلے گزرے ہیں، وہ بھی کما حق ہوا اپنی کتاب پر عمل پیرا نہیں تھے۔ 500 سال عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کو نبوت عطا کی جاتی ہے، اور ایسے علاقے سے آپ مبعوث ہوتے ہیں کہ جہاں جہالت اپنے انتہا کو پہنچی تھی۔ دنیا میں اور کوئی خطہ ایسا نہیں تھا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو قتل کرنا تو الگ بات ہے، زندہ دفن کرنا یہ اور بڑا جرم ہے کہ وہ کس حالت میں اس کی روح نکلتی ہوگی۔ اور دنیا میں جہالتیں طرح طرح کی تھیں، بت پرستی، شرک وغیرہ وغیرہ، لیکن جس علاقے میں آپ مبعوث ہوئے یہ علاقے میں بہت زیادہ جہالت تھی۔ عقائد کے علاوہ معاشرتی معاملات میں بھی بہت زیادہ ظلم و ستم تھا، اور آپ ظلم کی حد دیکھیں کہ اپنے بچے کی بیماری کوئی نہیں برداشت کر سکتا، اور یہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قتل و قتال، ڈاکہ زنی، دھوکہ، شراب،
انتہائی درجے کی رواج پا چکی تھی۔ کوئی پروگرام، کوئی دعوت ایسی نہیں ہوتی مکہ میں کہ جو اس میں شراب نوشی نہ ہو، شراب حاضر نہ کیا گیا ہو۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کہ وہ اتنے زیادہ بت سجائے عقائد کے لحاظ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ پھر انسانیت کو غلامی کی زنجیروں میں یوں جکڑا جاتا تھا کہ قرض دے کر اس کو پھنسا لیا جاتا، پھر وہ موقع پر واپس نہ کرتا تو اور فیصد اس پر سود لگ جاتا، پھر وہ ٹائم پر واپس نہ کرتا تو اور فیصد اس پر سود لگ جاتا۔ جب وہ واپس نہیں کر سکتا تھا تو پھر اس کو غلام بنا لیتے تھے۔ یہ اپنے ان کے قانون تھے، اور طرح طرح کے خرافات، اور اس کے علاوہ بھی پھر کوئی قانون نہیں تھا۔ جیسے جنگلی نظام ہوتا ہے، کوئی راستے سے قافلے گزر رہے تھے، وہ قافلے والے زیادہ تعداد میں تھے، زیادہ مضبوط اور تکڑے نظر آ رہے تھے، تو دوسرے قافلے والے 2-3 بندے تھے، کوئی سفر پر جا رہے تھے۔ وہ جو زیادہ لوگ تھے قافلے والے، وہ ان چھوٹے لوگوں کو پکڑ لیتے تھے، بس غلام بنا لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو غلام بنا لیتے تھے۔ اور پھر وہ کہاں اس وقت اس طرح کا نظام وغیرہ، اب بھی کوئی گم ہو جائے تو ملنا بڑا مشکل ہے، تو اس وقت تو اس طرح کے نظام ڈھونڈنے کا نہیں تھا۔ جو حارثہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ پورا زید بن حارثہ ہیں، پھر وہ اسامہ بھی ان کے بیٹے ہیں، اسامہ کے باپ ہیں زید، زید کے باپ ہیں حارثہ، یہ نفس الامر میں غلام نہیں تھے، یہ تو مکہ کے ایک قافلے نے راستے سے ان کو پکڑ لیا تھا زید کو، اور جو میلہ اور عرس لگتا تھا سالانہ طائف میں، طائف اور مکہ کے درمیان ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میں سوق عکاظ اس کو کہتے تھے، وہاں ان کی بولی لگی، زید کو بیچا گیا جبکہ غلام نہیں تھے، اور اتفاق سے حکیم ابن حزام نے خریدا۔ حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار ہیں، کزن ہیں۔ انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اپنی اس بہن کو یہ غلام دے دیتا ہوں، ان کے گھر میں خدمت کی ضرورت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زید غلام ہونے کی حیثیت سے آئے، حضرت خدیجہ کے رشتہ دار نے خرید کے دیا۔ حضرت خدیجہ نے یہ کیا کہ اپنا غلام زید ہدیے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ کیا یہ آپ کے حوالے ہے۔ یہی وجہ ہے جو آپ بات سنتے رہتے ہیں کہ نبوت کے اعلان کے بعد سب سے پہلے غلاموں میں ایمان لانے والے وہ زید بن حارثہ ہیں، بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی ہیں جو 10-12 سال کی عمر میں ہیں، اور خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ زید کے والد وغیرہ رشتہ دار چچا یہ گھومتے پھرتے وغیرہ اتفاق سے مکہ کی زیارت میں آئے تو زید نظر آ گیا۔ پوچھا اس سے کہاں ہو؟ انہوں نے کہا میں قریشی گھرانے میں ہوں، ہاشمی گھرانے میں ہوں۔ وہاں آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں یہ دھوکے کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کا ہے بیٹا، کوئی پیسے نہیں ہیں، اس سے پوچھ لو، اگر خوشی سے یہ جانا چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ اس نے خوشی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو پسند کیا۔ اصل میں یہ یمن کے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبی بنایا گیا تو بہت بڑے بڑے ظلم کا رواج تھا، یعنی قتل و قتال بھی ظلم ہوتا ہے، وہ تو اب بھی ہو رہا ہے، سود خوری بھی تھی اور طرح طرح کے ڈاکے وغیرہ، یہ سب کچھ تھا۔
مزید یہ کہ آزاد لوگوں کو غلام بنا دیا جاتا تھا، بس ان کی مرضی تھی، ان کی حکومت تھی، ان کی طاقت تھی۔ جیسے ہم بظاہر آج کل آزاد نظر آتے ہیں، نفس الامر میں غلام ہیں، ہم خود نہیں بنے تو کسی نے ہمیں کسی کا غلام بنا دیا ہے، بس یہ بات ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آزاد آدمی تھے اور ایک بڑے گھرانے کے تھے فارس میں، ان کا اپنے جو مذہب تھا آتش پرستی کا، اس میں دل نہیں لگتا تھا، وہ چلے پھرے آگے لمبا واقعہ ہے۔ ایک عرب کے قافلے کے ساتھ یہ شریک ہو گئے، ان کے پاس کہیں جہاں کوئی خدمت کرتے تھے کچھ جانور تھے، گائے وغیرہ تھیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عرب کے قافلے کو کہا کہ مجھے اپنے ساتھ خطہ عرب میں لے جاؤ، اور جو میرے پاس یہ مال مویشی ہے یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ اتنا ظلم کا رواج تھا کہ ان قافلے والوں نے مال مویشی تو لے لیا، اس کو اکیلا سمجھا سلمان کو اور اپنا غلام بنا لیا۔ اب یہ اکیلا کیا کر سکتے ہیں؟ آگے جا کر عرب کے خطے میں ایک یہودی کو بیچ دیا۔ قصہ سلمان کا بیان کرنا مقصد نہیں ہے رضی اللہ عنہ، بتانا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ قانون تھا، یہ رواج تھا، یہ ظلم تھا کہ جو راستے میں پکڑا گیا، لوگ تو جب زمانہ شرافت کا آیا، اسلام کا آیا، تو کسی کی گم شدہ بکری کو بھی نہیں پکڑتے تھے، یہ اس کا کوئی مالک ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایسا ظلمات کا زمانہ ہے کہ آزاد بندے کو پکڑ کر اگلے گاؤں میں بیچ دیتے تھے کہ یہ ہمارا غلام ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بھائیوں نے بھائی کو بیچ دیا۔ وہ قافلے والے مصر جا رہے تھے اور انہوں نے چند درہموں پر، بھائی نے 20 درہم پر، بعض نے کہا کہ 2 درہم تر چلو ہم کو آ جائیں گے۔ یہ تاریکی، یہ ظلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں اور آپ کو نبوت عطا کی جاتی ہے، آپ دیکھیں تھوڑا سا یہاں سوچنا ہے۔ ہم لوگ جب اسلام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے ماحول، پڑوسی، دفتر وغیرہ میں، تو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام کی بات کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل بڑا بے دینی کا دور ہے اور لوگ نفس نفسی میں ہیں، باپ بیٹے کی، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، ہم کیسے دین کی بات کریں؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ آپ دیکھیں جب ہمارے پیغمبر کو مبعوث کیا گیا، مکہ کی سرزمین پر نبی بنایا گیا، تو لین دین سود ہے، کاروبار کی ترقی ڈاکو ہے، ڈاکہ مارنا ہے، کچھ نہ کر سکیں تو چوری کرنی ہے، ظلم و ستم کا یہ عالم ہے کہ غلاموں کو غلام نہیں، آزاد لوگوں کو غلام بنا دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ہر کام کا الگ بت تھا کہ یہ بارش برسائے گا، یہ بیٹے دے گا، یہ رزق میں کامیابی دے گا، اور ایک بت پر سہارا نہیں تھا۔ 360 بت مکہ کے ارد گرد، بیت اللہ شریف کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں حالات کون سے مناسب تھے۔ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ دینے جا رہے ہیں تو حالات کیسے تھے؟ اس لیے جو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کرنی ہو تو آپ نے اللہ سے مانگ کر بات کرنی ہے۔ حالات موافق یا غیر موافق، اس کو ڈھال بنا کر اب بندہ دین کی بات نہ کرے۔ اچھا جب حالات موافق ہوں گے، دینداری کے ہوں گے، تو آپ کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی حالات موافق ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، دیندار ہیں، لوگ نماز روزہ کر رہے ہیں۔ جب حالات ناموافق ہوں گے تبھی تو دین کی بات کرنا ضروری اور فرض درجے میں ہو جاتی ہے۔ تو شروع 3 سال میں آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم ہوا اپنے رشتہ داروں میں۔ گھر والی تو مسلمان ہو گئی، حضرت علی بھی مسلمان ہو چکے ہیں،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے دوستی اور تعلق، کاروبار، لین دین اس کے ساتھ تھا، تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ کاروباری شخص تھے تو انہوں نے اپنے کاروباری ساتھیوں سے مذاکرے کیے، جس میں انہی کی برکت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں اور دیگر بھی صحابہ۔ 3 سالوں میں خفیہ تبلیغ کا حکم تھا، اعلانیہ بڑا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نہیں۔ حکومت تو حکومت کیا حکومت تھی، حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے مناسب طریقہ یہ سمجھا کہ دعوت کر لیتے ہیں، سارے دعوت میں آ جائیں گے اور اس وقت دین کی بات کر لیں گے، سب گھر سے مرد تو آئیں گے اور ان کے سامنے دین کی بات ہو جائے گی، بات تو پھیل جائے گی۔ دعوت میں تو سارے آ گئے، اور جب کھانا شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، دیکھو ہمارا علاقہ بہت خراب ہے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، معاملات اور تبدل رہن سہن کے لحاظ سے ہمارا علاقہ بہت خراب اور ویران ہو چکا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت، پورے نو انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنا ایک آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس کی بات کو مانو، اس پر ایمان لے آؤ، والسابقون الاولون میں داخل ہو جاؤ، توحید پر آؤ، نظام سکون میں آ جائے گا۔ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ۔ ادھر ادھر تم ڈاکے ڈال کر پیسے کی کثرت کر کے سکون ڈھونڈنا چاہتے ہو، اور طرح طرح کے لین دین، سودی کاروبار کر کے سکون دیکھنا چاہتے ہو، سکون نہیں ہوگا۔ عقیدے تمہارے خراب، اعمال خراب، رہن سہن، کاروبار سب خراب ہے۔ جو میں پیغام لے کر آیا ہوں اس پیغام کی طرف آؤ، ظاہری دنیاوی زندگی میں بھی سکون مل جائے گا، آخرت مرنے کے بعد بھی سکون مل جائے گا۔ اور مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے احکام اور ہدایات کما حق جیسے ہیں ویسے نہیں مانتے تھے۔ قرآن نے 8ویں پارے میں کہا ہے نا کہ وہ کچھ ان کا جو کچھ تھوڑا بہت غلہ ہوتا تھا تو کہتے تھے ھذا للہ وھذا لشرکائنا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، کہ یہ حصہ اللہ کے نام پر ہے اور یہ ہمارے بتوں کے نام پر ہے۔ تقسیم کرنے والے کو مسئلے کی نزاکت سمجھاتے تھے، جو اللہ کے نام پر ہم نے دیا اس میں کوئی کمی پیشی ہو گئی کوئی حرج کی بات نہیں، بادشاہ ہے وہ، لیکن جو بتوں کے نام پر ہم نے الگ کر کے تمہیں غلہ وغیرہ یہ چیز دی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ناراض ہو گئے تو سب ناراض ہو گیا، سب کچھ۔ یہ عقیدہ تھا ان کا، یعنی اللہ کو فی الجملہ مانتے تھے، کما حق نہیں مانتے تھے۔ روٹی کھا رہے ہیں، دعوت میں بیٹھے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، دعوت اللہ دے رہے ہیں کہ بت پرستی سے باز آؤ، توحید پر آؤ، مجھے آخری رسول مانو، جو میں ہدایات دوں گا اس میں کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی اس شخص کی سکون میں آتی ہے جو دین میں آتا ہے، اور آخرت کی بھی زندگی سکون میں، کامیابی میں آ جاتی ہے بات ماننے میں۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص جتنا اپنا سکون دنیاوی زندگی میں چاہتا ہے وہ اتنا اسلام میں داخل ہو جائے، جتنا وہ اس زندگی میں بھی پرسکون زندگی دیکھنا چاہتا ہے نا جی، تو وہ اتنا دین میں آئے، اور جو جتنا دین میں داخل ہوتا جائے گا اتنا سکون، اسے راحت محسوس ہوگی، اور جتنی ابھی کمی ہوگی نا اس کا بھی احساس ہوگا۔ سکون اللہ نے صرف اور صرف شریعت میں رکھا ہے، اس کے مطابق عقیدہ، اس کے مطابق اعمال، اس کے مطابق مارکیٹ، اس کے مطابق گھر کی زندگی، سکون اس میں ہے۔ جو کوئی شخص ادھر ادھر سے بہت کچھ حاصل کر لے، دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے محلات ہوں، سب کچھ ہوں،
وہ آلات سکون ہیں، عین سکون نہیں ہے۔ سکون ایمان اعمال صالح کا اتباع شریعت میں ہے۔ تو تم لوگ پھر بھی سرگرداں، ڈاکے کیوں لوگ ڈالتے ہیں؟ بے سکون ہوتے ہیں تو ڈاکہ مارتے ہیں، عادت فطرت خراب ہو چکی ہے۔ چوری کیوں کرتے ہیں؟ بے سکون ہوتے ہیں تو تب چوری کرتے ہیں نا۔ اگر ان کے اندر کی کیفیت صحیح ہو، ایمان صحیح ہو، خدا خوفی حاصل ہو، تو جتنا بھی بھوکا ہوگا چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ بہت کچھ اس نے بڑا کام بھی کر لیا اس بھوکے فقر و فاقہ میں مبتلا شخص نے، تو کسی سے سوال کر لے گا کہ میں بہت بھوکا ہوں، چوری نہیں کرے گا۔ تو سکون اسلام میں ہے، اس پیغام میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص ایمان لے آیا اور اس کے بعد عمل صالحہ میں مصروف ہو گیا۔ عمل صالح یہ ہے دوستو، اوامر کو بجا لانا، نواہی سے بچ جانا، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا انہیں بجا لانا، جن سے منع کیا ان سے رک جانا، یہ عمل صالح ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، خواہ مرد سکون حاصل کرتا ہے تو وہ بھی اس نسخے پہ عمل کرے، کوئی عورت بھی سکون حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی اس نسخے پہ عمل کرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان لایا، عمل صالح میں آیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس ایمان والے کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اتنا سکون عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں تو اس کی نیکیوں کے بدلے میں کہیں زیادہ اونچے انعام دیں گے۔ سکون اس میں ہے۔ کوئی حاصل کرنا چاہے ادخلوا فی السلم کافہ، سب میرے سمیت سارے ساتھی کبھی تنہائی میں محاسبہ مراقبہ کرنا چاہیے اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا، اپنے عقیدے کا، اپنے کاروبار کا، اپنے دفتر کا پورا جائزہ لینا چاہیے، اور اس جائزے میں آپ کو واضح سمجھ آئے گا کیوں کوئی تو ہے نہیں، ادھر آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تنہائی میں محاسبہ اور مراقبہ کرے کہ میں عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے شریعت پر کتنا ہوں، اتنی آپ کو راحت اور خوشی الحمدللہ۔ اور بہت سارے امور سامنے آ جائیں گے جہاں شریعت احکام توڑے جا رہے ہوں گے، جی جہاں شریعت کے احکام توڑے جا رہے ہوں گے، بہت سارے دنیاوی قانون بعض دفعہ بندہ اس وجہ سے بھی نہیں توڑ سکتا کہ طاقت نہیں رہتی، جلسے جلوس کی، توڑ پھوڑ کی، فلانا جی بڑھاپا آ جاتا ہے، طاقت نہیں رہتی، دنیاوی قانون بھی نہیں توڑ سکتا، اور یہ بابو گھر میں بھی اتنی اونچی بات نہیں کر سکتا۔ آپ پتہ ہے کہ نظام سسٹم لرزہ بر اندام ہے، اب ہمارا وہ نظام نہیں ہے۔ جب ہم ٹیبل پر گھنٹی بجاتے تھے تو وہ دوڑ کے آتا تھا نائب قاصد، اب وہ چیز نہیں ہے، بابو ریٹائر ہو چکے ہو۔ گھر میں بھی اتنی اونچی بات نہیں کر سکتا، گھر کے نظام کو بھی نہیں توڑ سکتا، کہہ سکتا ہے تھوڑا بہت دھیمے دھیمے الفاظ میں، لیکن اس بڑھاپے کے باوجود یہ مسلمان شریعت کے احکام کو تو بڑی جرت کے ساتھ توڑ رہا ہوتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، 70 سال عمر ہو گئی، اب پتہ نہیں ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کی انتظار ہے کہ اب تک سنت کے جنازے ہو رہے ہیں۔
شریعت کے احکام کو توڑا جا رہا ہے، حکومت کے احکام کو تو نہیں توڑ سکتا، بڑھاپا ہو گیا ہے، گھر میں اونچی آواز سے بھی بول نہیں سکتا کہ جن کو کھلایا پلایا تھا، جن کو پڑھایا تھا، جوان کیا تھا، جن کو نوکریوں میں لگا دیا تھا، آج وہ بھی تیوری چڑھاتے ہیں اگر میں اونچا بول دوں۔ اور اگر اس کو جرت ہے، اس مسلمان کو اگر جرت ہے تو جرت اسلام کے احکام کے توڑنے میں ہے، سنت کے جنازہ اتارنے میں ہے، اٹھانے میں ہے۔ یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی اس زندگی کو بھی بے سکون کر رہا ہوں، اور جو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کو بھی بے سکونی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ یہ سوچنا تو ہوگا، مراقبہ کرے گا نا جی۔ محاسبہ صوفیہ یہی کراتے ہیں نا کہ تنہائی میں تھوڑا بیٹھیں تو دعوت ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کر رہے ہیں، رشتہ دار سارے جمع ہیں اور تبلیغ ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ اور بعض دفعہ سمجھ بھی ان کو آتی ہے جن کے دل میں کوئی حیات باقی ہو، جس دل میں کچھ نیکی تھوڑی سی باقی ہو نا جی، سمجھ بھی ان کو آتی ہے، ورنہ تو آپ سمجھاتے رہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، ایسا ہی ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا ہے نا، لیکن میں تو اب سمجھا ہوں کہ بھینس کے سامنے تو بین بجانے کا فائدہ ہوتا ہے، وہ دودھ زیادہ دیتی ہے۔ اور اس بندے کو ابھی تک نہیں شریعت کی بات سمجھ آئی کہ جانور بین بجانے سے بھی فائدہ دینے لگ گئے، اور تیرے سامنے بار بار بات آ رہی، اور آخرت میں حسرت کرے گا کہ وہ دنیا میری خراب گزر گئی۔ بتانے والے تو تھے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، افسوس کے مارے آخرت میں کہے گا، یہ گناہگار شخص افسوس کے مارے آخرت میں کہے گا کہ اس کو بھی دایاں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، وہ بھی کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور میرا کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت افسوس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آج کے افسوس کا فائدہ ہوگا۔ اس وقت آنسوؤں میں اپنے پورے 5-6 فٹ کے وجود کو ڈبا دے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج قطرے بے شک آنکھ سے نکلے، رخساروں سے نیچے بھی نہیں پہنچے کہ خشک ہو گئے، ان قطروں سے، آج کے ان قطروں سے جو توبہ اور ندامت کے قطرے ہوں گے، جہنم کی آگ بجھ جائے گی، انگارے بجھ جائیں گے، اور ادھر پورا ڈوب گیا۔ فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ یقول یا لیتنی، کہے گا ہائے افسوس، مارا گیا، ناکام ہو گیا، زندگی کے گزران میں نامراد ہو کر آج قبر میں میدان حشر میں پہنچ گیا ہوں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس میں مارا گیا، کاش کہ میں نے زندگی میں، کاش کہ میں نے دنیاوی زندگی میں آج اس دن کے لیے کوئی سرمایہ بھیجا ہوتا، کام آ جاتا۔ اور جس کے پاس آپ سرمایہ دے رہے ہیں نا جی، جس کے پاس سرمایہ بھیج رہے ہیں، وہ ذرہ ذرہ، مفسرین لکھتے ہیں نا کہ وہ ذرہ جو روشن دان سے اندر روشنی آتی ہے نا، تو وہ روشنی میں ذرے نظر آتے ہیں۔ من یعمل مثقال ذرہ، اتنی نیکی بھی اگر کی، راہ گزر کو راستہ ہی بتا دیا جی، اتنی نیکی اگر کی تو وہ ذات اتنی انصاف والی ہے، ضائع نہیں کرے گی، ضائع نہیں ہوگی، وہ نیکی بھی ہوگی۔ جب اتنی نیکی بھی ضائع نہیں ہے، یہ کہ دنیا کے بینک تھوڑے ہیں، کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ سارے ہمارے بینک والے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر قانون جانتے ہیں۔ بندہ مر گیا، کوئی وارث بھی نہیں آیا، پیسہ ادھر ہی ہے، بینک میں ہی ہے۔ اچھا بندہ مر گیا، پیسے ادھر ہیں، اب ایسی شرائط حکومت نے اور انہوں نے بنا دیا، وہ بندہ کہے گا چھوڑ ان شرائط کو، وہ پیسہ جو چھوڑ گیا ادھر ہی ٹھیک ہے۔ یہ وہ پیسہ بینک میں گیا، وارثوں نے شرائط پوری نہیں کی، وہ پیسہ بینک میں رہ گیا، بینک کاروبار میں لگا چکا ہے، لگا رہا ہے، اور اس سے نفع بھی حاصل کر رہا ہے۔
کبھی کسی مفتی سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ پیسہ جس کا وہ قبر میں پہنچ گیا اور میں اس کے پیسے پہ کمائی کر رہا ہوں، لائٹیں جلا رہا ہوں، شیشے لگا رہا ہوں، بڑی اعلیٰ قسم کی جھولنے والی، جھوٹا سمجھتے ہو، جھولنے والی کرسیاں لگا رہا ہوں بینک میں، پیسہ اس کا جو مر چکا ہے اس کے پیچھے کوئی آیا نہیں اور ہم اس کو کاروبار پہ لگا کے کمائی کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آ بھی گیا تو اس کی شرائط اتنی سخت کہ وہ حاصل ہی نہیں کر سکے گا، وہ کہے گا چھوڑو جی اپنی مزدوری کر لیں گے، یہ تو بڑے لمبے چکر ہیں وغیرہ۔ یہ دنیا کے بینک بیلنس ہیں جہاں سے اپنا پیسہ حاصل کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو بات؟ جس انصاف والی ذات کے پاس آپ اپنا پیسہ بھیج رہے ہیں، سرمایہ بھیج رہے ہیں، 2 نفل بھیج رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ بھیج رہے ہیں، نیکی صدقے نیت بھیج رہے ہیں، من یعمل مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرہ برابر بھی آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ یہ انسان افسوس کے مارے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوگا، میدان حشر کے مناظر دیکھ رہا ہے، ارے یہ کیسا عمل نامہ لے آئے ہو، ارے یہ کیسا عمل نامہ لے آئے ہو، اس نے میرا چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، میرا بڑا بھی نہیں چھوڑا، میری چھوٹی نیکی بھی نہیں بھلائی، بڑی نیکی بھی لکھ کے لے آیا۔ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جو کچھ کیا اپنی زندگی میں وہ اپنے سامنے تختی پہ لکھا ہوا پائے گا۔ اور آپ کا رب اتنا انصاف والا ہے، اور آپ کا رب اتنا کریم انصاف والا ہے، ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ دعوت ہو رہی ہے، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اب ذرا سنو آگے۔ یہ منظر آج بھی آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ مقتدی پڑھا لکھا اتنا کوئی نہیں ہوتا، ذرا میں نے جو سبق پڑھا ہے وہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، جو آپ نے ABC پڑھی ہے میں نہیں پڑھی ہوئی، کچھ لحاظ سے میں جالوں، کچھ لحاظ سے آپ جاہل ہیں، لیکن میں شریعت کی بات، کوئی امام کہیں بھی شریعت کی بات کر رہا ہوتا ہے نا جی، توحید کی، رسالت کی، فکر آخرت کی، تو آپ نے دیکھا ہے کونے سے ایک بندہ اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے، کونے سے ایک بندہ اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے، او بابو تجھے آتا کیا ہے، تو سمجھ کیا رہا ہے کہ مولوی صاحب غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں، اس کے مزاج کو نہیں لگی۔ آج کا مقتدی مولوی صاحب کی بیان کو سنتا ہے جو مزاج کو لگے، جو مزاج کے خلاف لگے نہیں سننی وہ۔ یہ شریعت کی بات ہے، شریعت کا تو کیپسول ہوتا ہی کڑوا ہے۔ قل الحق وان کان مرا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا ابو ذر حق بات کرنا ہے، اگرچہ حق کہنا بھی کڑوا ہوتا ہے، حق سننا بھی کڑوا ہوتا ہے، حق ہر کوئی سن بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک جاہل مقتدی اٹھ کے چل پڑتا ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ مولوی صاحب کی بات مزاج کو نہیں لگی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا تقریر میں کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، مقتدی اٹھ کے چلا گیا، او یار خدا مشکل کشا ہے، علی پہ مشکلیں آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خدا سے اپنی مشکلوں کا حل مانگا، تو مقتدی کو ناراض ہو گیا، مقتدی تو اٹھ کے چلا گیا۔ تو پڑھا ہوا کتنا ہے جی؟ پلے کالج کے چکر میں، پڑھے بابو کے دفتر میں، تم نے کہاں دین سیکھا ہے؟ مشکل کشا حاجت روا صرف ذات اللہ ہی کی ہے، باقی سارے انبیاء، سارے صحابہ سب اللہ کے در کے سوالی ہیں، وہاں سے اپنی مشکلوں کا حل مانگتے ہیں۔ تو دعوت ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور لوگ اٹھ کر رشتہ دار کھانا کھا کے تھوڑا تھوڑا جا رہے ہیں۔ اچھا نہیں لگا۔ یہ بات سب سے پہلی تبلیغ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر میں ہوئی 3 سال کے بعد۔ پھر آپ کو اعلان ہو گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے نبی، جو ہم آپ پر وہی بھیج رہے ہیں، جس انداز میں بھیج رہے ہیں، جتنی بھیج رہے ہیں،
یہ ہماری بات لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اب اعلانیہ تبلیغ ہو گئی، فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے پر اعلانیہ تبلیغ کی بات کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد